السلام علیکم. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. زہرا کدھر ہیں؟ ایک 2 منٹ ویٹ کرتے ہیں. زہرا نے بھی جوائن کرنا ہے. باقی تو میرے خیال سے یونس یا انس یا وہ ایک اور اسٹوڈنٹ جنہوں نے جو ہوتی ہیں کلاس میں نہیں ہے. یس میم صحیح ہے. میسج کرا آپ کو صحیح لگے. کیسی ہیں زہرا؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ میم میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہے؟ شکر اللہ کا. اچھا یہ جو آپ کے ساتھ ہی ہوتی ہیں میں نیم بھول گئی. شمیلہ. ہاں ان کو آپ نے میسج کنوے کیا تھا کہ آپ کی آن لائن کلاسز اسٹارٹ ہیں؟ جی میم بتایا تھا، گروپ میں بھی بتایا، اور جو ایکسپیریمنٹل کا گروپ بنایا اس میں بھی انہوں نے اوکے میم بھی لکھ دیا تھا آپ کے لیے. اوکے صحیح. تو یہ میرے خیال سے اگر اس کا یہی پوزیشن رہا، کیونکہ یہ تو آلریڈی شارٹیج میں آ رہی ہے نا، تو یہ میرے خیال سے ایلیجیبل نہیں ہوگی کہ یہ ایگزام دے. تو اس کو اگر ہو سکتا ہے تو ان کو میسج کنوے کر دیں. ادروائز یونیورسٹی کی طرف ٹھیک سے ہے. ہم نوٹیفیکیشن ایشو کروا دیں گے. انس کا بھی شارٹیج ٹھیک. آ رہا ہے، ہمائم انس کو بھی انفارم کر دیں. اور شمیلہ کا شارٹیج ہے. باقی آپ تینوں تو آتے ہیں نا. اور یونس ٹھیک ہے میم. آج ہمائم آپ نے انفارم کیا تھا. یہ آپ کی کلاسز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، مینڈیٹری ہے آپ لوگ کے لیے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ اس بار آپ کی جو پراپر ریکارڈنگ ہے وہ سارا سب کچھ مٹیریل سبمٹ کرنا ہوگا، اور آپ کی اٹینڈنس کے بیس پہ ہی آپ کو الاؤ کریں گے. جی میم. تو ہم پھر بھی کر سکتے ہیں نا، لیکن انہوں نے ٹائمنگ دی ہے جو ہمارے پرسوں جو میٹنگ ہوئی تھی کہ آپ نے اپنے ایگزیکٹ ٹائم پہ کلاسز لینی ہیں. تو یہ چار ہفتے ہیں. یہ 4 ہفتے کوآپریٹ کریں اور تاکہ یہ سیمسٹر ختم ہو جائے. انشاءاللہ نیکسٹ سیمسٹر میں پھر تو ویسے بھی انشاءاللہ ویکسی آ گئی ہوگی، ویکسینیشن ہوگی تو سب کچھ انشاءاللہ سیٹ ہوگا. لیکن یہ 4-5 ہفتے تھوڑا سا کوآپریٹ کریں، ٹائم کو ویسٹ مت ٹھیک کریں. ہے. یونیورسٹی آنے سے گھر میں اب بلینکٹ میں بیٹھ کے پڑھنا زیادہ آپ لوگ کے لیے اچھا ہوگا نا، لیکن ایٹ لیسٹ آن لائن ہوا کریں. تو میم آپ کو کیسے پتا ہم بلینکٹ میں چھپے ہوئے؟ کیونکہ میں خود کچن میں ہوں نا. اچھا میم میں سچ میں بلینکٹ میں چھپی ہوئی ہوں لیکن کمرے میں ہوں. ہاں تو بس آپ کا تو اس لیے بھی ہے کہ آپ میرڈ ہیں اور ارلی اتنی جلدی آپ کے روم سے نکلنا نہیں ہے، آپ کے تو ویکیشن سے. جی میم نہیں، لیکن دوسرے کمرے میں ہوں، وہاں پہ بات تو نہیں کر سکتی. اوکے بس چلیے لائف کا چلتا رہتا ہے. لیکن اگر روٹین ہماری ہو نا تو پھر بندہ بور ہو جاتا ہے. ہماری جو کلاسز ہے وہ اکارڈنگ ٹائم ٹیبل ہی ہوں گی. بالکل آپ کی کلاسز اکارڈنگ ٹو ٹائم ٹیبل ہی ہوگی. دیکھیں اب ہماری 8 بجے کی کلاس ہے تو 8 بجے ہم آن لائن ہوئے ہیں. ٹھیک ہے میم. اور سارے ٹیچرس کا بھی یہی ہوگا اور پراپر ریکارڈنگ ہوگی. تھوڑا سا جی آپ میم کل ہم لوگوں نے کلاس لی ہے آن لائن. بالکل. اور کس سبجیکٹ کی تھی؟ میم مارکیٹنگ کی. مارکیٹنگ کی تھی. اور اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ آن لائن ہیں تو اپنی جو ہے وہ پریزنس آپ نے شو کرنی ہوتی ہے، وہ جنات کی طرح غائب نہیں ہونا. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے تھیریز آف ایکسپیریمنٹس کی جو تھیریز ہیں، اور وہ تھیریز وہ ایکسپیریمنٹ جو کہ میموری کے انہینسمنٹ کے لیے کیے گئی یا جس کے بیسس پہ فائنڈ آؤٹ کیا گیا کہ ہماری میموری کی کتنی کیپیسٹی ہے.
اگر کیپیسٹی کی ہم بات کرتے ہیں بچے تو ہماری میموری کی جو کیپیسٹی ہے وہ ان لمیٹیڈ ہے. بہت سے جو ریسرچرز ہیں انہوں نے بلین ٹریلینز اور میگا بائٹس اور گیگا بائٹس میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ ایز اے مسلم ہمارا جو فینومینا ہے, جو ہمارا فیتھ ہے, یہ ان سب سے ابو ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے انسان کو عقل جو عطا کی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے, لیکن کچھ علوم ایسے ہیں جو انسان کی دسترس یا جو انسان کی پہنچ یا انسان کی ایکسیس میں اس لیے نہیں رکھے کہ انسان پھر شرک کی کرائٹیریا میں آ جائے گا, وہ شرک کرنا سٹارٹ کر دے گا. اور ہر ایک گناہ کے لیے معافی ہے, ہر ایک گناہ کے لیے معافی ہے, لیکن شرک کے لیے معافی نہیں ہے. اس لیے کچھ جو نالج ہے وہ انسان اس لیے نہیں سیکھ سکتا, ایسا نہ ہو کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے. تو یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ہو گیا. تھیریز ہم پڑھتے ہیں. پہلے جو ہے ملٹی سٹور ماڈل تھیری ہے, ایٹکنسن اینڈ شیفرن نے 1968 میں دی ہے. An influential theory of memory known as multi-store model was proposed by Richard, دونوں ہی ریچرڈ ہے, in 1968. 1968 میں, اب 1968 میں آپ کمپیریزن کریں نا کہ 1968 میں ہمارے ایشیا میں, ساؤتھ ایشیا میں کیا ہو رہا تھا اور 1968 میں وہ لوگ کیا کر رہے تھے. ہمارے 1968 میں ہمارے ہاں کیا چل رہا تھا؟ میم ماشاء اللہ تھا. تو ماشاء اللہ کی وجہ سے میم تقریباً ہر چیز رکی ہوئی تھی. کوئی کسی بھی قسم کا پروگریس نہیں تھا نا, کچھ بھی نہیں تھا. 47 میں فریڈم ملی, 47 کے بعد پروگریس کے لیے جی ہم نے جو سٹیپس لیے وہ نہ ہونے کے برابر تھے. بالکل میم. لوگ جو تھے ویسٹ والے جو تھے وہ پراسپیرٹی کی طرف جا رہے تھے, اکنامیکل سٹیبلٹی کی طرف جا رہے تھے, اور ہم جو ہیں آپس کے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے تھے. سو ان کے ماڈل کے اکارڈنگ, ایٹکنسن اینڈ شیفرن کے ماڈل کے اکارڈنگ انہوں نے کیا کہا, دس ماڈل suggested that the information exists in one of three stages of memory: the sensory memory, short term and the long term memory. اب sensory memory ہماری کیا ہے, any idea? As the names indicate, senses نا, تو sensory memory کیا ہے؟ And that memory which we gain from through our senses, 5 senses, man. Good. سینسری میموری جو ہے وہ شارٹ پیریڈ کے لیے ہے. جیسے آپ کوئی گرم چیز پکڑتے ہیں نا تو آل آف سڈن اس کو چھوڑ دیتے ہیں. Yes. یہ نہیں ہے جی کہ وہ میم. گرم چیز پکڑی ہے اور آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ سینسری سے شارٹ جا رہی ہے, شارٹ ٹرم سے لانگ ٹرم کی طرف جا رہی ہے, پھر کہیں جا کے آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ کے تو ہاتھ کا بیڑا غرق ہو گیا نا. Yes. تو یہ ہے جیسے ہی ہم ٹچ کرتے ہیں سینسز آ جاتے ہیں. سینسز جو ہے ود ان نینو سیکنڈ برین تک سگنل پاس کرتے ہیں. برین کیا ہے, تھرو امپلسز, پھر اسی ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آپ کی جو ریلیٹڈ باڈی پارٹس ہے اس کو سگنل پاس کرتے تھے ویدر ٹو گریب اور ویدر ٹو لیو دا تھنگ. تو یہ ہوتا ہے کہ نینو سیکنڈ کی بات ہوتی ہے. بلنک آف آئی سے بھی پہلے ہمیں میسج کنوے ہو جاتا ہے. شارٹ ٹرم میموری ہماری کیا ہے؟ شارٹ ٹرم میموری ہماری یہ ہے جس میں ہم کبھی ہمارا اٹینشن لیول ڈراپ ہوتا ہے, کبھی ہمارا فوکس آف اٹینشن رہتا ہے. لیکن شارٹ ٹرم میموری, سینسری میموری جو ہماری ہے وہ 3 to 4 سیکنڈ کے لیے ہے. لانگ ٹرم میموری ہماری جو ہوتی ہے, لانگ ٹرم میموری وہ فار ایور ہوتی ہے. جیسے آپ اپنے بچپن کو دیکھیں نا, آپ اس کو ریکال کر سکتے ہیں نا کہ کیا ہوا جی تھا, میم. کون سا ایونٹ کیسے تھا. دس از واٹ وی کال لانگ ٹرم میموری. اب لانگ ٹرم میموری ایسے نہیں ہوتی بچے کے 24/7 وہ آپ کو یاد رہے, لیکن جب Yes, ma'am. آپ اس کو ریکال کرنے کی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں نا, تھوڑا سا ایفرٹ پٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو یاد آ جاتی ہے. Yes, ma'am. جی میم. Information passes from one stage to the next. The more we rehearse it in our minds, but we can fade away it if we do not pay enough attention to it. جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے نا, جیسے ایج ہماری زیادہ ہوتی جا رہی ہوتی ہے, تو ایج کے ساتھ ساتھ میموری پہ افیکٹ ہوتا ہے نا. جی میم.
میموری پہ اس لیے افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ فزیکل جو ہمارا کرائٹیریا ہوتا ہے، ہمارے نرو جو ہوتے ہیں وہ ویک ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ہمارا برین جو ایکٹیویٹی ہے وہ سلو ہونا شروع ہو جاتی ہے اور چیزوں کو ہم یاد نہیں رکھ پاتے. جتنی ہم پریکٹس کریں گے نا، ریپیٹیشن چیزوں کی ہوگی، اتنا ہی وہ چیز ہمیں جلدی یاد رہے گی، اتنا اس چیز کو بھولنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. لیکن کچھ ایونٹ جو ہوتے ہیں نا، اسپیسیفک میموری جس کو کہتے ہیں، اسپیسیفک میموری میں یہ ہے کہ وہ ایونٹ آپ کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں، اگر وہ نیگیٹو بھی ہے، اگر وہ پازیٹیو بھی ہے. نیگیٹو جو ایونٹ ہوتے ہیں نا، ہم اس کو یاد تو نہیں رکھنا چاہتے نا بچے، ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو بھول جائیں. یس میم. جی تو وہ بلانا وہ کائنڈ آف فارگیٹنگ ہے، لیکن اس فارگیٹنگ کو بھی ایک ٹرم دیا گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا موربڈ فارگیٹنگ. ڈیلیبریٹلی آپ کسی چیز کو بلانا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو موربڈ فارگیٹنگ بھی پارٹ آف اے لانگ ٹرم میموری ہے. یس میم. انفارمیشن انٹرز دا میموری فرام دا سینسز. سینسز کے تھرو انفارمیشن انٹر ہوتی ہے. ڈو پیپل ایگری؟ یس میم. کیسے؟ جیسے میم اگر آپ نے بھی جس طرح آپ نے کہا کہ مطلب ہم کسی چیز کو گرم چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو ہم تھرو ہمارے سینسز ہمارے مائنڈ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مطلب یہ چیز گرم ہے، تو فوراً ہم اس چیز سے ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں. بالکل. میم سینسز یعنی وہی کہ جو یعنی آئی اسمیل اور ٹچ کرنا، تو میم اسی کے تھرو سینسز کے تھرو ہمیں پتہ چل جاتا ہے میموری کہ وہی ٹچ کرنے سے، اسمیل کرنے سے کہ وہ یہ اسمیل یہ پرفیوم وہ والا تھا، تو میم اس سے یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہے اور ٹچ کرنے سے. ویری گڈ. دیکھیں اگر سینسز نہیں ہے نا بچے، سینسز ایکٹیو نہیں ہے یا سینسز کام نہیں کرے تو پرسیو کرنا، پرسیپشن تو ہوگی ہی نہیں نا. اب پرسیپشن کے جی لیے میم. ضروری ہے کہ ہمارے سینسز کام کریں. اب سینسز ہوں گے، ہمارا سینس ہوگا تبھی ہم میں انٹلیکچوئل کیپیسٹیز ہوگی نا. سینس ہوگا تبھی ہم ایک فینومینا کو ایک پراپر نیم دے سکتے ہیں. تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے. فار ایگزامپل آئیز، دا آئیز آبزرو اے پکچر. آپ ود یور آئیز ایک چیز کو دیکھتے ہیں، پرسیو کرتے ہیں. جب آپ نے ایک چیز کو دیکھ لیا، پرسیو کر لیا، تبھی آپ اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا کہ کون جی کیسا تھا، اچھا تھا، برا تھا، یا کسی ویڈنگ سیرمنی میں گئے ہیں، ڈریسنگ کیسی تھی. اگر آپ جی نے لنچ وغیرہ کیا تو آپ کو جب آپ کھاتے میم ہیں یہ تب آپ کو ٹیسٹ فیل ہوگا. جی جی ہمارے میم یہ آواز کا تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے. آواز کا مسئلہ آ رہا ہے. زہرا آپ کو بھی پرابلم ہو رہی ہے وائس؟ نو میم. اب سیٹ ہے ہمارے؟ اوکے جی. olfactory receptors، جیسے زہرا نے کہا کہ کوئی پرفیوم ہے، اسمیل کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلانا پرفیوم تھا، اچھا تھا، اچھی اسمیل تھی، اچھی اسمیل نہیں تھی. اچھا، پرفیوم کے لیے ہم اسمیل کا ورڈ یوز کرتے ہیں، یا فریگرنس کے لیے ہم اسمیل کا ورڈ یوز کرتے ہیں، یا ایسنس کے لیے، ڈیوڈرنٹس کے لیے ہم اسمیل کا ورڈ یوز کرتے ہیں. تو فوڈ کے لیے ہم کس چیز کا ورڈ یوز کریں گے پھر؟ میم فوڈ کے لیے اور اس طرح کچھ ورڈ تھا میم. جی زہرا. فوڈ کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں اروما. اروما میم. اروما. اروما ہم فوڈ کے لیے یوز کرتے ہیں. اور باقی جو اسمیل ہوتی ہے، ویدر گڈ اور بیڈ، گڈ اور بیڈ میں ہر قسم کی اسمیل آ جاتی ہے نا، اس کے لیے ہم اسمیل یوز کرتے ہیں. لیکن فوڈ کے لیے جو ہے، یاد رکھیں، فوڈ کے لیے اسپیسیفکلی جو ہوتا ہے، اس طرح کے جب آپ یہ سی ایس ایس کے لیے جاتے ہیں یا آرمی میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ سے اس طرح کے ٹرکی کویشچنس پوچھتے ہیں. تو یہ چیزیں بچے یاد رکھیں کہ میم I'm سوری میں نے جواب دے دیا پر میرا وہ میوٹ پر تھا. اوکے بچے. تو یہ آپ کا جو ٹرکی کویشچنز ہوتے ہیں، یہ ٹرکی چیزیں یاد رکھیں. اوکے جی میم. یس میم.
The stream of information is held in the sensory memory store, and because it consists of a huge amount of data describing our surroundings, we only need to remember a small portion of it. जैसे आप किसी इवेंट में जाते हैं ना, तो आपको Yes, ma'am. हर एक मिनट सेकंड की इंफॉर्मेशन तो याद नहीं रहती ना कि क्या हुआ, बस आप उसको समराइज कर देते। जैसे आप कोई बुक पढ़ते हैं, किसी ने आपसे Yes, पूछा ma'am. कि फलानी बुक या फलानी पिक्चर कैसी थी, फलानी मूवी ऐसी थी, तो आप उसकी वो जो 1000 पेजेस की बुक है, तो आप उसको समराइज कर देते हैं, तो आप उसको समराइज कर देते हैं ना कि फलाने कैरेक्टर ने इस तरह किया। जैसे शेक्सपियर के ड्रामास हैं, तो मेजॉरिटी को समझ नहीं आते, वो नहीं पढ़ते, ये बिल्कुल कैपेसिटी के बेस पे हैं। वो मेमोरी जो है वो उस क्राइटेरिया को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ब्रेन तक वो विजिलेंट सिग्नल्स नहीं पहुंचते कि वो मटेरियल ग्रैब करें। जी मैम। As a result, the most sensory information decays and is forgetting after a short period of a time. Short period of a time में क्या है? सेंसरी मेमोरी, आपने टच किया, बस आपका हाथ जल गया, या आपको कहीं से फूड का अरोमा आया, लेकिन ये थोड़ी है कि आपको फूड का अरोमा आया बस वो फुल लाइफ आपको फील हो रहा है, या आपका जो सेंसेशनल जो पीरियड था वो बस हमेशा आपको फील हो रहा है। इस तरह नहीं होता, ये हमारा शॉर्ट पीरियड होता है, लिमिटेड टाइम के लिए होता है। पहले हमारे स्टेप पे आती है सेंसरी मेमोरी, फिर हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, फिर हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। लेकिन फॉरगेटिंग जो है वो हर एक के साथ कनेक्ट है। मेमोरी विदाउट फॉरगेटिंग काम नहीं कर सकती। फॉरगेटिंग में भी डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, जैसे एक हो गया फॉरगेटिंग, एक हो गया डिमेंशिया, एक हो गया वो भी भूलना है, दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर, अल्जाइमर्स। बिल्कुल। तो चीज़ जी मैम। एक ही है, लेकिन इसके लिए जो है क्राइटेरियाज, इसके लिए सिनेरियोज और इसके लिए जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो चेंज है। जैसे हमारा परेशानी, अब हम कहते हैं ना उर्दू में वी कॉल इट परेशानी, तो वो परेशानी सॉर्ट ऑफ एंजाइटी, परेशानी सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन, परेशानी सॉर्ट ऑफ मेजर डिप्रेशन। अब परेशानी ही थी, वही एंजाइटी थी, लेकिन टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे उसके लिए लेबलिंग डिफरेंट हो गई, उसके लिए थेरेपी डिफरेंट है, उसके लिए ट्रीटमेंट डिफरेंट है। ओके, जी मैम। क्वेश्चन सो फॉर? नो मैम। नो मैम। Okay. A sight or sound that we might find interesting captures our attention and our, अब अगर कोई भी चीज़ हमारा फोकस ऑफ अटेंशन होता है, जैसे आप क्लास में बैठे होते हैं, जैसे हमेशा मैं आपको कहती हूँ दैट यू आर डूइंग सूडो कम्युनिकेशन और सूडो लिसनिंग। सूडो कम्युनिकेशन में क्या है, यू आर फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली समवेयर एल्स। अब उसमें यस आपका मैम। क्या है, फोकस ऑफ अटेंशन डाइवर्ट होता रहता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपने स्लाइड्स की तरफ, अपने बोर्ड की तरफ, अपने टीचर की वॉइस की तरफ। नो डाउट कि आप वहीं पे अवेलेबल होते हैं, तो ये अवेलेबिलिटी जो है, अगर आपका अटेंशन नहीं है तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी। लेकिन अगर आपका अटेंशन है तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से ट्रेवल करके लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ प्रोसीड करेगी। और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो 24/7 आपके माइंड में नहीं होती, लेकिन जब आप थोड़ा सा एफर्ट पुट करते हैं उस चीज़ को, उस इवेंट को रिकॉल करने के लिए, तो वो आप इजीली उसको रिकॉल कर लेते हैं। क्लियर? यस मैम। इसका टाइम ड्यूरेशन फॉर फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। ओके, जी मैम। ये जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये आपके इंफॉर्मेशन को एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टोर करती हैं। अगर आपका इंटरेस्ट फिर भी नहीं होता, अगर आपका अटेंशन फिर भी नहीं होता, तो ये इरेज हो जाती है, डिलीट हो जाती है। जैसे आप कोई अपनी फाइल बनाते हैं ना MS ऑफिस पे या PPT पे, तो आप बार बार जितना भी मटीरियल सेव करते हैं कंट्रोल S, लेकिन अगर आप कंट्रोल S नहीं करते और आपका जो है PC ऑफ हो गया या आपने क्रॉस कर दिया, तो वो आपका सारा मटीरियल इरेज हो जाता है। इसी जी तरह मैम। आपका ब्रेन भी है, अगर आप उसको रिकॉल नहीं करेंगे, अगर आप उसको अटेंशन नहीं देंगे, तो वो जो आपका डेटा है वो डिलीट हो जाता है। यस मैम। जितनी जितनी आप चीज़ को रिपीट करेंगे, रिपीटेशन के बेसिस पे जितनी आपकी
ریپیٹیشن ہوگی اتنا ہی وہ چیز آپ کے مائنڈ میں اسٹرانگ بیٹھے گی. جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹرائی اگین. اس ٹرائی اگین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی بار بار ہم فیل ہو رہے ہیں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں تو ہم ڈپارٹمنٹ پہ ڈپارٹمنٹ چینج کریں. نو, ٹرائی اگین کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کنٹیکس آف یور اسٹڈیز ٹو ورک ہارڈ, ٹو شو یور enthusiasm لیول, ٹو شو یور پیک لیول آف انرجی. اب وہ پیک لیول آف انرجی, وہ آپ کا انتھوسیزم جو ہوتا ہے وہ آپ کی میموری کو انہینس کرتا ہے. So this may involve merely recalling and thinking about a past event or remembering a fact by rote, by thinking or writing about it repeatedly. Again وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. جتنا آپ اس ایونٹ کو, اس سینیریو کو, اس سچویشن کو یاد رکھیں گے, جتنا آپ اس پہ سوچیں گے تبھی وہ آپ کے شارٹ سے لانگ ٹرم میموری میں تبھی پروسیڈ کر سکتی ہے. یس میم. ملٹی اسٹور ماڈل تھیوری کے اکارڈنگ یہ ہے کہ جو ریسرچرز تھے they both believe, Atkinson and Sheffrin both believes that the memory, the information we stored only survive for years. اب for years میں بھی وہ 1 سال ہو سکتا ہے, for decades وہ 10 سال بھی ہو سکتے ہیں, وہ 20 سال بھی ہو سکتے ہیں, وہ لائف لانگ بھی ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو وارم اپ کے لیے تھوڑا سا وہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن دی کہ ایز اے ہیومن جیسے قرآن مجید میں ہے کہ انلمیٹیڈ ہے. تو اب یہ انلمیٹیڈ والا جو کرائٹیریا ہے یہاں پہ یہ لوگ کنفیوز ہے کہ ہم کتنا ٹائم اس کے لیے لکھیں. جیسے ایئرز لکھا ہے, ڈیکیڈز لکھا ہے, تو کنفیوژن ہے. اور یہ کنفیوژن ایز اے مسلم, ایک ان ایجوکیٹڈ مسلم بھی ہونا, اگر اس کو نو ہاؤ ہے قرآن مجید کا, ایمان اس کا کمپلیٹ ہے کمپلیٹ فیتھ, تو وہ کہے گا کہ دس از اے لائف لانگ کرائٹیریا. اس کے لیے کسی ماڈل کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کسی تھیوری کی ضرورت نہیں ہے. Key information regarding people that we have met, important life events and other important facts makes it through the sensory and short-term memory stores to reach the long-term memory information processing theory. Sensory memory, پہلے انفارمیشن ہماری سینسری میموری سے آتی ہے. سینسری میموری وی ہیو بین ایوارڈیڈ بائی 5 senses. 6th sense جو ہوتا ہے دس از واٹ وی کال انٹیوشن اینڈ پروفیسی. اب جتنی بھی انفارمیشن ہے ہم اپنے سینسز کے تھرو ہی سگنلز برین تک فارورڈ کرتے ہیں نا. تو یہ سینسری میموری سے جا کے شارٹ ٹرم میموری میں اگر ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے دین وہ ہماری جو شارٹ ٹرم میموری کی اسٹورڈ ایونٹ ہے دین وہ پروسیڈ کر کے لانگ ٹرم میموری میں چلے جاتے ہیں. دیٹس وائی دے ہیو لیبلڈ اٹ انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری. اوکے جی, ڈائیگرام دیکھیں ملٹی اسٹور ماڈل کا. سینسری میموری سے ہماری جو انفارمیشن ہے جاتی ہے شارٹ ٹرم میموری کی طرف. اب سینسری میموری اٹینشن ہو گیا نا, وداؤٹ اٹینشن تو سینسز کام نہیں کریں گے نا. اٹینشن ہو گیا سینسری میموری سے شارٹ ٹرم میموری. اب شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری. لانگ ٹرم میموری کے لیے کیا ہے, ریہرسل ہے آپ کا. جتنی بار آپ اس کی ریپیٹیشن کریں گے تو آپ کو یاد آئے گی. ریٹریول کا کیا ہے, ریکال کا مطلب ہے ٹو ریممبر سم تھنگ, ریٹریو کا مطلب ہے ٹو گین سم تھنگ, ٹو ہیو ایکسیس آن سم تھنگ. یہ ہوگی آپ کی انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری. کوئی کویشچن ہے یا کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ نو میم. نو میم. اوکے, یہ یونس کا میسج ہے, ان کو میں لنک فارورڈ کرتی ہوں. اوکے جی, 7 جو ہے سوری سیکنڈ جو ہے ہمارا لیولز آف پروسیسنگ ہے. ایک ہم نے فرسٹ پڑھا انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری,
جو کہ رچرڈ شیرف اینڈ رچرڈ ایٹکنسن کا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جو انفارمیشن ہم جو تھرو سینسز لیتے ہیں 5 سینسز کے بیسس پہ، وہ پہلے ہمارے سینسری میموری میں جاتی ہے، پھر شارٹ ٹرم میموری میں جاتی ہے، دین لانگ ٹرم میموری میں جاتی ہے. اس کو ہم ریکال اور ریٹریو کر سکتے ہیں. اور اس کو انہوں نے نیم دیا انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری کا. سیکنڈ جو ہے ہماری لیولز آف پروسیسنگ ہے. لیول آف پروسیسنگ جو ہے 1972 میں، وہ 1961 میں ہے آئی تھنک، اور یہ جو ہے 1972 میں ہے. فرگس اینڈ رابرٹ نے کہا تھا were critical explanation for a memory provided by the multi-store model. So in 1972 they proposed an alternative explanation known as the level of processing effects. فرسٹ تھیوری آ گئی تو فرسٹ تھیوری کے بیسس پہ فرسٹ تھیوری کو ہی ایک لیڈر، ایک سٹیپ، ایک فاؤنڈیشن بنایا، ویدر ان اے گڈ ان اے نیگیٹو. کرٹیسائز کیا انہوں نے ان کی تھیوری کو، ملٹی اسٹور ماڈل تھیوری کو، اور انہوں نے اپنی تھیوری پریزنٹ کی. دیٹ واز نون ایز that is known as till now level of processing effect. According to this model, memories do not resides in 3 stores. ان کے اکارڈنگ جو میموری ہوتی ہے وہ سینسری شارٹ اور لانگ ٹرم میں نہیں ہے. Instead, the strength of a memory trace depends upon the quality of processing. انہوں نے کہا کہ میموری جو اسٹور ہماری ہوتی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس کی کوالٹی پہ، اس کی ریہرسل پہ، اس کی ریپیٹیشن پہ آف اے اسٹیمولس. In other words, the more we think about something, the more long lasting the memory we have of it. جتنا ہم چیزوں کو سوچتے جائیں گے. اب سوچنا کیا ہے، گڈ کوالٹی ہو گیا نا، ایک چیز کو بار بار آپ ریممبر کر رہے ہیں اور آپ بار بار اس کو سوچ رہے ہیں، بار بار اس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے، تو اس کی ریکگنائزیشن میں، اس کے ریٹریول میں، اس کے ریکال میں، اس کے ریممبرنس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا نا. تو انہوں نے کہا کہ میموری جسٹ 3 اسٹورز تک، 3 فیزز تک لمیٹڈ نہیں ہے، یہ ڈپینڈ کرتی ہے کوالٹی کیا ہے. کوالٹی ان سینس جیسے کوئی ایک آپ کسی اچھے لیکچر کے لیے جاتے ہیں یا کسی کا اچھا لیکچر سنتے ہیں یا کسی سیمینار میں جاتے ہیں، تو وہ جو اسپیکر کی جو وائس ہے اور اسپیکر کا جو ایکسنٹ ہے، اسپیکر کے جو ورڈز ہیں، وہ آپ کی کوالٹی ہے، وہ اس کی کوالٹی ہے ڈیلیور کرنے کے لیے. وہ اگر گڈ کوالٹی ہے، اس کا کمانڈ ہے، تو وہ چیز آپ کو یاد رہے گی، آپ اسپیکر کی تعریف کریں گے. جیسے آج کل ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، کوئی قاسم نیم ہے کہ کیا ہے، لوگ اس کو بڑا فالو کرتے ہیں، بڑا سنتے ہیں اس کو. آپ میں سے کسی نے سنا ان کو؟ نو میم. یہ اسٹیٹس بھی لوگ دیتے ہیں نا میجورٹی. اوکے، تو ڈپینڈ کرتا ہے کوالٹی پہ. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری اٹینشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے ملٹی اسٹور ماڈل میں، لیکن لیول آف پروسیسنگ تھیوری کہتی ہے کہ کوالٹی آف اسٹیمولس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اسٹیمولس کیا ہے؟ اسٹیمولس آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ وائس بھی ہو سکتی ہے، وہ نوائس بھی ہو سکتا ہے، وہ اسمیل اور اروما بھی ہو سکتا ہے، گڈ اسمیل بھی ہو سکتی ہے، بیڈ اسمیل بھی ہو سکتی ہے، گڈ اروما، بیڈ اروما. وہ آپ کا کوئی ویکل بھی ہو سکتا ہے، کوئی نان لیونگ تھنگ چیز بھی ہو سکتی ہے. اینی تھنگ ان یور انوائرمنٹ comes in the criteria of your stimulus. Okay. Yes sir. اچھا، یہاں پہ انہوں نے ڈسٹنگوش کیا ہے 2 types of processing, shallow and deep processing. Shallow processing کیا ہے؟ Therefore we need to further rehearse information in a short term memory to remember it for a long time. This may involve merely recalling and thinking about a past event, or remembering a fact by rote by thinking or writing about it repeatedly. کوئی سمجھا سکتا ہے؟ ایک ہو میم تقریباً ایک ہمارا ہے شیلو پروسیسنگ، ایک ہے ہمارا ڈیپ پروسیسنگ. اکارڈنگ ٹو دیز اسکالرز یا ریسرچ، شیلو پروسیسنگ ہمارا کیا
جب ہم کسی چیز کو ایک سرسری سا دیکھتے ہیں. Yes sir. اب ایک چیز وہ سرسری سا دیکھنا کیا ہوتا ہے, اس میں ہمارا فوکس آف اٹینشن تو نہیں ہوتا. جیسے آپ یونیورسٹی آتے ہیں نا, ڈیلی کتنی چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو کیا وہ ساری آپ کو یاد رہتی ہیں؟ No ma'am. No ma'am. کوئی ایک آدھ اسپیسیفک چیز, یا اس روڈ سے جب آپ آ رہے ہیں کوئی نیو چیز, ایسی چیز جو آپ کا فوکس آف اٹینشن گریب کرے, یا کسی کا اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے, یا کوئی نیو مال بنا, کوئی نیو شاپ بنی, یا کسی کا جھگڑا ہو رہا ہے, یا روڈ بلاک ہے, اس طرح کی اگر چیزیں ہیں تو آپ کا جو ہے اٹینشن وہ گریب ہوگا. لیکن اگر اس طرح کچھ نہیں ہے, وہ روٹینک چیزیں ہیں, تو روٹینک چیزوں پہ تو آپ زیادہ نہیں سوچتے نا. Yes ma'am. جی میم. ڈیپ پروسیسنگ میں کیا ہے کہ آپ لائک اس چیز کی جو ایلیبریشن ہے, یا اس کی جو میننگ ہے, اس کے کانسیکوینسز, آپ اینڈ تک اس چیز کو دیکھیں. جیسے آپ کہیں نا میں نہیں پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گی, تو فائنل میں کیا ہوگا؟ اب تو کرائٹیریا رکھ دیا ہے کہ جی آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے, اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. یہ آپ کی ڈیپ پروسیسنگ ہو گئی نا. جی میم. Yes ma'am. ڈیپ پروسیسنگ اور سیمنٹک پروسیسنگ on other hand involves elaborative rehearsal focusing on a stimulus in a more considered way, such as thinking about the meaning of a word or the consequences of an event. جیسے کوئی آپ کو ڈبل اسٹینڈرڈ سینٹینس بولے, کوئی ڈبل اسٹینڈرڈ ورڈ بولے, تو آپ پھر سوچتے ہیں نا, یار فلانے نے ایسا مجھے کیوں کہا, ریزن جی بیہائنڈ کیا میم. تھا. یا کبھی کبھی تو ہماری اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے ایسے لوگ کے ساتھ کہ جیسے ہی وہ بول دیتے ہیں ہم آل آف سڈن سمجھ جاتے ہیں. Yes ma'am. وہ آپ کا جو آپ آل آف سڈن سمجھ جاتے ہیں, دس از واٹ وی کال ڈیپ اور سیمنٹک. یا ڈیپ اور سیمنٹک کی جگہ ہم اس کو کہیں نا, بار بار آپ کی ریپیٹیشن ہو گئی ہے نا اس سینیریو کے ساتھ, اس سچویشن کے ساتھ, اس انوائرمنٹ میں, اور اس طرح کی باتوں کو سنتے ہوئے, تو آپ آل آف سڈن اس کو گریب کر لیتے ہیں, بہت جلدی آپ اس فینامنا کو کیپچر کر لیتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سوڈو کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں نا, فزیکلی پریزنٹ ہوتے ہیں, مینٹلی نہیں ہوتے, تو لوگ اگر کہیں بھی کوئی اس طرح کے سینٹینسز یا ڈبل اسٹینڈرڈ ورڈز کہیں تب ہمیں سمجھ نہیں آتا. لیکن بعد میں جب ہمیں اگلا کہتا ہے اچھا فلانے نے تو آپ کو اس طرح کہا تھا, پھر آپ کہتے ہیں اچھا مجھے اس طرح کہا تھا, پھر آپ سوچتے ہیں. تو یہ جو ڈائیورژن ہے, ڈائیورژن, اب اس ڈائیورژن میں آپ کی شیلو پروسیسنگ تھی, آپ نے سوچا نہیں تھا. ڈیپ میں کیا ہے, ڈیپ پروسیسنگ میں کہ آپ سوچتے ہیں, کانسیکوینسز دیکھتے ہیں, سینیریو دیکھتے ہیں, ورڈز کے میننگ دیکھتے ہیں, اس کا ایفیکٹ اور امپیکٹ دیکھتے ہیں. For example, merely reading a news story involves shallow processing, but thinking about اب آپ جیسے کچھ دن پہلے جو انسیڈنٹ ہوا تھا, یہ اس کا کشمور میں, آپ کو یاد ہے کہ وہ بچی اور ماں کے ساتھ ریپ کیا تھا. جی میم, یہ موٹر ہائی وے والا جو, نہیں میم کون سا والا؟ یہ وہی ہے نا, جی یہ جی. اس کو جاب کے لیے کہا تھا, تو اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں یہ ہوا تھا کہ اس عورت کو کہا کہ جی آپ کو ہم دوبارہ سے جاب پہ رکھ دیتے ہیں, یا آپ کو دوبارہ سے جو ہے, یا آپ کو نیو جو جاب ہے وہ دے دیں, کچھ اس طرح تھا. اور پھر اس عورت کے ساتھ اور اس بچی کے ساتھ جو ہے وہ ریپ کیا گیا, اور وہ عورت کو تو پھر چھوڑ دیا اس بات پہ کہ اگر آپ کسی دوسری لڑکی کو لے آتے ہیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. تو وہ جو پولیس انسپیکٹر ہوتے ہیں وہ پھر اپنی بیٹی کو جو ہے ان کے حوالے کر دیتے ہیں, اور ساری پلاننگ کی ہوتی ہے. اب وہ جو Yes sir. نیوز تھی نا, وہ ہائی لائٹڈ نیوز تھی. آپ نے اس بارے میں سوچا, اب سوچنا کیا, ایک مائنڈ میں ایک گروپ نے کہا, جیسے مشران جو ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں نا, اس طرح نیوز دیکھتے ہیں, تو پہلے تو یہ کمنٹ آیا کہ پولیس تو ہمیشہ دیر سے جاتی ہے, اگر وہ لیٹ ہو گئے ہوتے تو اس کی بھی بچی گئی ہوتی. Yes ma'am. یہ جی میم. ہو گیا نا ڈیپ تھنکنگ. Yes ma'am.
सेकंड डीप थिंकिंग में क्या था, जब कॉन्सिक्वेंसेस को हमने देख लिया कि गुड कॉन्सिक्वेंसेस है, तब हमने कहा कि फर्स्ट टाइम पुलिस टाइम पे पहुंची है. जी मैम. हमने ये नहीं कहा कि उस बंदे ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, फिर ये न्यूज़ में आ गया, न्यूज़ में जब तारीफ़ें वारीफ़ें हो गई, तब हमारा जो कंसेप्ट है वो चेंज हो गया, फिर हमने भी कह दिया हाँ. लेकिन ह्यूमन नेचर है ना, हम नेगेटिविटी को जल्दी ग्रैब कर लेते हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिविटी. Okay, merely बिल्कुल. reading a news story involves shallow processing, but thinking about the repercussions of the story, how it will affect people, requires deep processing, which increase the likelihood of details of the story being memorized. जो सारी स्टोरी आपको याद होगी, पुलिस ने क्या किया, उस औरत ने क्या किया, उस बंदे के साथ क्या हुआ, तो दिस इज व्हाट वी कॉल डीप मीनिंग. अब डीप के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस हुआ हो. डीप के लिए ज़रूरी है कि आप कितना विजिलेंट हैं, आपका कितना नॉलेज है, और आप चीज़ों को कितना अच्छी तरीके से कंट्रोल या हैंडल या इसको एलेबोरेट करते हैं. क्लियर. इन 1975 ये पता नहीं क्या नेम लिखा है, मुझे तो प्रोनाउंस ही नहीं हो रहा. ओके, द बोथ साइकोलॉजिस्ट another psychologist Endel published the findings of an experiment which sought the test of level of processing effect. अच्छा, यहाँ पे एक और साइकोलॉजिस्ट एंडल आ जाते हैं, वो मेमोरी जो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी है उस पर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर लेते हैं. एक्सपेरिमेंट क्या था, पार्टिसिपेंट वर शोन अ लिस्ट ऑफ 60 वर्ड्स. एक 60 वर्ड्स लिस्ट पार्टिसिपेंट को शो किया गया, which they then answered a question about which required either shallow processing or more elaborative rehearsal. अब shallow processing क्या है, एक सरसरी सा एक थॉरो व्यू जब हम देते हैं. elaborative क्या है कि डीप आप semantic meaning की तरफ जब जाते हैं. When the original words were placed amongst a longer list of words, participants who had conducted deeper processing of words and their meaning were able to pick them out more efficiently than those who had processed the mere appearance or sound of a words. पार्टिसिपेंट को 60 वर्ड्स का एक लिस्ट दिया गया और उनको पढ़ने के लिए कहा गया. फिर जी सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या किया कि उस लिस्ट में कुछ चेंजेस कर लिए. जिन्होंने अटेंटिवली उसको पढ़ा था उनको पता लगा कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चेंजेस आई हैं, और जिन्होंने अटेंटिवली इसको नहीं देखा था, नहीं पढ़ा था, उनको पता नहीं चला कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जो है वो चेंज हो गई है. लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में क्या है, shallow processing, weak memory traces leading to a short term retention. अब वीक मेमोरी जो हमारी होती है वो वीक मेमोरी ऑन अ बेसिस ऑफ योर सूडो कम्युनिकेशन है. हमेशा याद रखिए, सूडो कम्युनिकेशन मींस मेंटली प्रेजेंट, सॉरी फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली समवेयर एल्स. अब कहाँ पे होता है बंदा समझ नहीं आता. अब अगर आपकी फोकस ऑफ अटेंशन नहीं है, अगर मैं अभी आप बोल रही हूँ आप सुन नहीं रहे, अगर आपका पेपर इन कैंपस होगा फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी ना. बिल्कुल. लेकिन अगर आपका जी मैम. पेपर जो है ऑनलाइन होगा, टू सम एक्सटेंट आपके पास रिलीफ है. लेकिन अटेंशन जो है, अटेंशन जस्ट ये नहीं है कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका पेपर है या जो आपका टॉपिक है, वो जस्ट आपने बस जी पेपर तक ही याद रखना है. वो आपके पेपर तक याद नहीं रहना चाहिए. देखिए आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो साइकोलॉजी हमारी क्या है, रूटीन लाइफ है. अब रूटीन लाइफ जो है ना, अगर आपको टेक्निक्स आते हैं, अगर आपको टेक्निक्स आते हैं, आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, तो आपकी लाइफ इजी है. लेकिन अगर आपको टेक्निक्स नहीं आते ना और आप इसको इम्प्लीमेंट करना तो दूर की बात, तो साइकोलॉजी पढ़ने का फ़ायदा नहीं है. यस मैम. जी मैम. स्पेशली फॉर ज़ारा. जी मैम. गेटिंग माई पॉइंट. जी मैम. ओके जी. थर्ड नंबर, वर्किंग मेमोरी मॉडल. ओके जी, इसके लिए हमारा जो है फर्स्ट जो हमारा फेज है, फर्स्ट जो हमारा जो ये पार्ट ऑफ लेक्चर है, इसको ख़त्म होने में कितना टाइम रहता है हाफिज़?
मैम अगर 40 मिनट्स का है तो 2 मिनट ऊपर हो गए, और अगर 45 मिनट्स का है तो फिर 3 मिनट रहते हैं। अगर 40 मिनट्स का है तो 2 मिनट ऊपर हो गए हैं। मतलब मैम अगर सम टाइम वो जो जूम की आईडी होती है मैम, मतलब वो 40 मिनट्स बाद बंद हो जाती है ना, तो इस हिसाब से करता हूँ। और अगर 45 मिनट्स का तो मैम फिर 3 मिनट रहते हैं। ओके, क्योंकि वो हमेशा वो शो कर देते हैं ना कि 10 मिनट्स हैं, 4 मिनट्स हैं। यस मैम। ओके, पता नहीं आज तो मैजिक हो गया। चलिए, वर्किंग मेमोरी मॉडल है द मल्टी स्टोर मॉडल, जो अभी हमने पढ़ा कि पहले सेंसरी है, फिर शॉर्ट टर्म है, फिर लॉन्ग टर्म है, फिर हमने पढ़ा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इफेक्ट। इसमें उन्होंने बात की क्वालिटी की, स्टिमुलस की क्वालिटी पे आपकी स्टोरेज डिपेंड करती है। वर्किंग मेमोरी क्या कहती है? वर्किंग मेमोरी कहती है कि जी द मल्टी स्टोर मॉडल provided a compelling insight into how sense information is filtered and made available for recalling according to its importance to us. Allen and Graham viewed the short-term memory (STM) abbreviation है short-term memory का store as being over simplistic and proposed a working memory model which replaced the short-term memory. एलन का जो मॉडल है, इन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो बड़ी सिंपल है। वर्किंग मॉडल जो है दिस इज बेस्ड ऑन अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म एक सेंसरी मेमोरी होगी, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी भी कह सकते हैं। ओके, यस जी मैम। द वर्किंग मेमोरी मॉडल प्रपोज टू कंपोनेंट्स विच वो सेप्टल जो है आपका इनर आई के बेस पे है। इनर आई का मतलब ये नहीं है कि जी वो दिल की आंख जो हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं ना, इसका मतलब है कि आप चीज़ को कितना इन डेप्थ लेते हैं। एक है जी आर्टिकुलेटरी। आर्टिकुलेटरी जो है दिस इज रिलेटेड टू योर इनर ईयर। बोथ में जो है विच फोकसेस ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। अब इनर जो है आपका आयोडेशन के साथ है, विजुअल जो है वो आपका आई के साथ है। एक होता है ना कि एक चीज़ को हम जब जब सुनते हैं तो हमने जस्ट सुना होता है और हम कहते हैं इस बात के इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब वो जो हमने फ्यूचर प्रोफेसी कर दी वो हमारा सिक्स सेंसेस में इन्वॉल्व हो गया ना। यस मैम। जी मैम। एक ही टाइम पे एक ही फिनोमिना के लिए देखे ना, हम एट अ टाइम मल्टीपल सेंसेस यूज कर सकते हैं। तो वो हमने जब सुना, हमने आयोडेशन के साथ हमने जो है उस चीज़ को परसीव किया यूजिंग आवर आईज। क्लियर? अब उसके साथ हमने थर्ड जो सेंस यूज किया, थर्ड जो हमारा सेंस है वो हमारा है सिक्स सेंस या हमारा जो है इंट्यूशन। वो इंट्यूशन जो है दिस इज व्हाट वी कॉल्ड विजिलेंसनेस, हमारा एक्टिव माइंड। वो एक्टिव माइंड के बेसिस पे हमने कह दिया कि इस चीज़ का रिजल्ट इस तरह होगा, या ये जो फिनोमिना है इसका जो है वो ड्रॉबैक इस तरह होगा। जैसे आप ड्रामा देखते हैं ना, तो एक दो एपिसोड यस आपने देख लिए या आपने मिडल तक देख लिया तो आप इसका एंड खुद ही गेस कर सकते हैं कि एंड में ये होगा। या आप कोई नॉवल वगैरह देख रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो आपको इसके एंड का जो है वो आइडिया होने लगता है। तो ये आइडिया बेस्ड करता है आपके इनर आई और इनर ईयर के बेसिस पे। क्लियर? जी मैम। यस मैम। बोथ वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ वन another but are regulated by central executives which allocates and process information from the other components, similarly to how a computer processor handles data held separately on a hard disk. वही बात, वही रिपीटेशन कि सुनना इज समथिंग एल्स एंड देखना इज समथिंग एल्स, लेकिन कम्बिनेशन क्या है? सिग्नल्स जाते कहाँ पे है? ब्रेन। ब्रेन ही आपका जो है वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज को होल्ड करता है। ऑन अ बेसिस ऑफ योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज यू आर सुपीरियर इन ऑल क्रिएचर्स। सुपीरियोरिटी क्यों है? कि आप में शऊर है, आप डिफरेंसेस कर सकते हैं, अच्छी बात को भी समझ सकते हैं, बुरी बात को भी समझ सकते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, छोटा बच्चा होता है, या यूट्यूब पे इसकी वीडियोस देख लें, अब बच्चे को गुस्से से देखेंगे ना, वो ऑल ऑफ सडन रोना शुरू कर देगा। आप उसको जी मैम। प्यार से देखेंगे, उसको कडल करेंगे, उसके फेस को टच करेंगे, उसकी टो को टच करेंगे, तो वो स्माइल पास करेगा।
yes ma'am. अब देखिए हर एक सेंस जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है ना, लेकिन ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन है वो तो जाती है ब्रेन तक ना। अब ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन जा रही है उसी की बेसिस पे रिएक्शन होगा। जो इन्फॉर्मेशन हम ग्रैब कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम परसीव कर रहे हैं, दिस इज एक्शन। जो हमारा सेकंड फिनोमेना होगा जो ब्रेन सिग्नल पास करता है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिएक्शन। जी मैम। बस इसमें अगेन यही चीज़ें रिपीट हुई हैं। For example, the visual also enables a person to recall and consider visual information stored in a long-term memory. अब इसमें क्या है, आपको कोई फ्रेंड है या आपका कोई रिलेटिव है या वो बंदा जिसके साथ आपने टाइम कम स्पेंड किया है, लेकिन फिर भी आपको उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, उसकी कुछ क्वालिटीज़ के बेसिस पे या उसके कुछ नेगेटिव ट्रेट्स के बेसिस पे वो आपको याद रहते हैं। कहीं भी हम कहते हैं ना कि बिलियन एंड ट्रिलियंस लोगों का क्राउड हो, आप उस बंदे को पहचान लेंगे, यार ये तो फलाना है या ये तो फलानी है। या तो आप उसके चलने से पहचान लेंगे, आप जो है उसकी ड्रेसिंग से उसको पहचान लेंगे, उसके स्टाइल से उसको पहचान लेंगे। अब ये जो वो इंफॉर्मेशन है जो कि स्टोर्ड हो चुकी है। कभी कभी इस तरह होता है ना कि हम रिजेम्बलेंस करते हैं, किसी और को किसी और के साथ रिजेंबल कर देते हैं कि यार ये तो शायद वो फलाना है या फलानी है, हालांकि वो बंदा नहीं होता। लेकिन वो जो ट्रेड्स हमारे होते हैं ना, ब्रेन हमें सिग्नल पास कर देता है कि रिजेम्बलेंस ट्रेड्स हैं, तो उस रिजेम्बलेंस ट्रेड्स के बेसिस पे हम जो है रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं। इस तरह Yes हो ma'am. रहा है या नहीं जी हो मैम। रहा? यस मैम। आज तो सही मैजिक हो रहा है, क्योंकि ये जो फ्री ट्रायल होता है ये 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। Okay, when you try to recall a friend's face, your ability to visualize their appearance involves the visuospectral sketchpad. Again वही बात हुई जो हमने एक्सप्लेन किया। आपकी इनर वॉइस आर्टिकुलेटरी की फिनोमिना के बेसिस पे अ प्रोसेस विच कैन स्ट्रेंथन आवर मेमोरी ऑफ अ पर्टिकुलर साउंड। डिपेंड्स, म्यूजिक सुनते हैं ना? Yes ma'am. जी मैम। तो जी आप मैम। डिफरेंट सिंगर्स की वॉइसेस को पहचान सकते हैं। जी मैम। ओके, क्या है ये आपका आर्टिकुलेटरी फिनोमिना हो गया ना। आप साउंड और जी वॉइसेस में डिफरेंसेस कर सकते हैं। जैसे हम बार बार एग्जांपल हमने क्लास में जो दी थी कि एम्बुलेंस की आवाज़ है या किसी व्हीकल की जो है हॉर्न है, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। नो डाउट कि यस मैम। आप उस सिनेरियो में है नहीं, आपने देखा नहीं, बस आपने सुन लिया और आपने डिफरेंशिएट कर लिया। या आपकी टीचर्स हैं तो आप अपने टीचर की वॉइसेस को जो है वो पहचान सकते हैं ना। यस मैम। इसका मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने ग्रैब की है वो आपकी सेंसरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म से होती हुई वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो गई है। फिर सालों बाद अगर आप अपने टीचर्स की आवाज़ को सुनते हैं तो आप रिकग्नाइज कर लेंगे कि यार ये तो हमारी फलानी टीचर है, फलाना टीचर था। Yes ma'am. जी मैम। वर्किंग मेमोरी क्या है, ये सारा स्केच है वर्किंग मेमोरी का, सारा डायग्राम है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो विजुअल हो या ऑडिटरी हो या ऑल्फैक्टरी हो या थ्रू सेंसेस हो या थ्रू गेस्टेशन हो, सारी जाती है आपके सेंट्रल पार्ट की तरफ, दिस इज जो कि आपका है ब्रेन। मिलर की थ्योरी है। ओके जी, 1-2 मिनट गैप ले लिया अगर। खैर मैं नहीं कहूँगी कि पानी पीना चाहते हैं या कप ऑफ टी लेके आना चाहते हैं तो ले आए। यूनस आपको आवाज़ आ रही है अब? अच्छा यूनस, हाँ।
मैम सर जी स्टार्ट करें. जी मैम. आपकी जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके कौन कौन से टीचर हैं ज़ारा? मैम साजिदा गुल मार्केटिंग की टीचर है, मैम फारिया पर्सनालिटी थ्योरीज की है, और मैम सुम्बुल है फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजी, और मैम सबीन स्टैटिस्टिक की है मैम. ओके चलिए मुझे इनके जो नेम्स हैं और सब्जेक्ट वाइज मुझे मैसेज कर दें. सही है. ओके मैम. ओके जी. मिलर्स मैजिक नंबर हमने अभी पढ़ा. मल्टी स्टोर, प्रोसेसिंग मेमोरी. फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? थर्ड नंबर हमारी कौन सी थी? जी हमारे वर्किंग मेमोरी. वर्किंग मेमोरी जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, दिस इज वी आल्सो लेबल्ड एज अ वर्किंग मेमोरी. Prior to the working memory model, US cognitive psychologist George A. Miller questions the limits of a short-term memory's capacity in a renowned 1956 paper published in a journal. जॉर्ज ए मिलर ने बहुत ज़्यादा काम किया है. अगर आप लोग इंशाल्लाह क्लिनिकल पढ़ेंगे ना, क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो डिफरेंट इसकी अगर आपके कोर्स कंटेंट में डिफरेंट इनकी थ्योरीज है, इनके फिनोमिना है. तो उन्होंने क्वेश्चन रेज किया शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी पे, और उन्होंने जो अपना जर्नल पब्लिश किया था दैट वाज इन 1956. Psychological review, Miller cited the results of previous memory experiments concluding that the people tend only to be able to hold an average 7 chunks of information plus or minus 2 in a short-term memory before needing to further processing them for longer storage. उन्होंने क्या कहा था कि जो नॉर्मल ह्यूमन है वो 7, मतलब है 7 तो कंफर्म है, 7 से या 2 कम भी हो सकते, 2 ज़्यादा भी हो सकते, मतलब है 5 या जो है 9 तक, मैक्सिमम जो है 9 नंबर्स तक वो याद रख सकता है. शॉर्ट टर्म मेमोरी उसकी इतनी होती है. 7 चंक से या 9 चंक से ज़्यादा वो चीज़ों को याद नहीं रख सकता. चंक्स मतलब है नंबर्स. जैसे आप अभी तो मोबाइल फ़ोन नंबर्स 11 तक आ गए, तो यहाँ पे जो मिलर का जो है, इन्होंने जो कहा है कि 7 चंक्स, तो वो अब जो है उस पर अगर हम क्रिटिसाइज करें ना, तो हम इस पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं 7 चंक्स के बेसिस पे. अब मोबाइल फ़ोन का नंबर कितने हैं? 11 है ना. यस मैम. जी मैम. ज़ारा आपका नंबर होगा, हमारे आपका यूनस. यूनस सुन रहे हैं आप? बस यूनस सिर्फ प्रेजेंट है, अवेलेबल हैं. सॉरी, इन्होंने अपना जो है नेम शो किया इधर और पार्टिसिपेशन नहीं है. ओके जी. अब लेट सपोज मेरा नंबर है 033693778987. 11 नंबर हो गए ना. पहले अगर यस. पीडी सेल नंबर जी की मैम. बात करें ना, पीडी सेल नंबर के लिए पहले हम एरिया कोड, जैसे पेशावर का है 091. फिर जब हम जो है टेलीफोन नंबर याद रखते थे, तो 091 तो हमारा एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया हो गया जो कि हमेशा हमें याद रहेगा कि जिस एरिया से हम हैं या जिस एरिया में हम रहते हैं. फिर हमारा जो लोकल पीडी सेल नंबर होता है, जैसे हमारा 813171, तो ये 6 नंबर हो गए. तो उन्होंने कहा था कि 7 तो है, मतलब 7 से या 2 ज़्यादा हो सकते हैं या 2 कम हो सकते हैं. तो उन्होंने कहा था कि हम 7 तक याद रख सकते हैं या 9 तक याद रख सकते हैं. फिर विद पैसेज ऑफ टाइम जब मोबाइल फ़ोन आ गए, सेल फ़ोन आ गए, तो वो 7 चंक से नंबर ज़्यादा हो गए ना. जी मैम. तो मतलब है हम इस थ्योरी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि नहीं, अब विद पैसेज ऑफ टाइम ये है कि एडवांसमेंट आ गई है, नॉलेज आ गई है, फिजिकल और मेंटल क्राइटेरिया में डिफरेंसेस आ गए हैं, तो वो चीज़ें जो है वो चेंज होती रही. और हमेशा बच्चे ये याद रखिए, जो भी रिसर्चर होता है, जो भी स्कॉलर होता है, या अगर वो अपना पेज पब्लिश करता है, पेपर पब्लिश करता है,
یا وہ کوئی ریسرچ کنڈکٹ کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنے ریسرچ کے اینڈ میں مسٹ مینشن کرتے ہیں فردر انویسٹیگیشن آر نیڈیڈ اور ریکوائرڈ، یا جو ہے ود پیسج آف ٹائم چینجز آتے جائیں گے. کبھی بھی کسی نے نہیں لکھا کہ جی یہ جو ریسرچ ہے یہ بس آتھینٹک ہے. تو یہ ملر کی جو ہے یہ کب کی ہے 1956 کی. اب 1956 سے ابھی تک کتنا چینجز آ گئے ہیں. تقریباً 46 ایئرس ہو گئے بہت چینجز آ گئے. تو اب میموری کا کرائٹیریا واسٹ ہو گیا نا. جتنی جتنی فلو آف انفارمیشن بڑھتی جاتی ہے نا بچے. اب اگر لیٹ سپوز یہ موبائل فون ایک آدھ بندے کے پاس ہوتا تب آپ کو نمبر ریکال ہوتے, آپ اس کو ریممبر کر سکتے تھے. نو میم. No, ma'am. اب اویلیبلٹی زیادہ ہوگی نا, ہر ایک بندے کے پاس ہے. ہر ایک بندے کے پاس ایک چھوڑے دو دو تین تین ہے, اور نمبرز تو ہزاروں ہیں ہر ایک انسان کے پاس. تو وہ زیادہ اویلیبلٹی ہو گئی, روٹینک چیز ہو گئی, عادی ہو گئے ہیں نا. اب جو ہمارا Yes, ma'am. اگر ہمارا جو فوڈ ہے نا, جو ہمارا جو ایشین فوڈ ہے, روٹی ہے, چاول ہے, سبزی ہے, میٹ ہے یا ڈیری پروڈکٹس ہے, یہ ہمارا روٹین ہے نا. اگر یہ بنتے ہیں تو ہمیں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی فاسٹ فوڈ آ گیا یا کوئی چائے کی جگہ کافی آ گئی تو ہم اس چیز کو یاد رکھیں گے نا. اچھا وہ کافی تو میں نے 2-3 دن پہلے پی تھی, وہ یاد رہے گا. لیکن جو روٹین کی چیزیں ہیں وہ ہمیں یاد نہیں رہیں گی. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوتا. اب اویلیبلٹی اگر ہم نمبرز کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں نا, موبائل فون ہے, اب ایک ہی جگہ کسی کے پاس 2 بھی ہے, 3 بھی ہے, 4 بھی ہے. اب اس میں کیا ہے کہ وہ ہمارا انوالنٹری ہمارا ایکشن ہوتا ہے ٹو ریکال اور ٹو ریممبر دا نمبر. پہلے ہوتا تھا یس. ڈائری, ہر ایک بندے کے پاس ایک جیب میں ایک چھوٹی سی ڈائری ہوتی تھی. میری دادی کی بھی ڈائریاز ہوتی تھی. تو وہ ڈائریز میں کیا نمبر لکھتی تھی, ایڈریسز لکھتی تھی. اچھا, اور میم پہلے تو ایک موٹی ہاں سی ایک کتاب بھی ہوتی تھی میم جس میں ہر کسی کا نمبر ہوتا تھا میم, وہ ہاں ایک تقریباً چھوٹی سی اتنی. ڈائری ہوتی تھی نا جیب میں یا پرس میں, ایک پاکٹ میں ایک چھوٹی سی ڈائری ہوتی تھی. اس میں وہ سارے, اچھا کچھ تو پھر اس میں ایسی ڈائری بھی تھی کہ پیج کے اوپر اے بی سی وہ سارا سب کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا نا. یس میم, جی یس میم. میم. تو وہ لوگ ساتھ رکھتے تھے, اس میں نمبرز ہوتے تھے, اس میں ایڈریسز لکھے ہوتے تھے, اس میں اگر کسی ڈاکٹر کا نام ہے, کسی ڈاکٹر کا ایڈریس ہے وہ لکھا ہوتا تھا, کہاں پہ بیٹھتا ہے, یا کسی اسکول کا نمبر ہے, یا کسی انسٹیٹیوٹ کا نمبر ہے, جو بھی ریلیونٹ ان کی چیزیں ہوتی تھی. اب کوئی یہ چیزیں ساتھ رکھتا ہے؟ نو میم. Ma'am. ہزاروں ڈاکٹرز ہیں نا جو ان کی رینج کے ہیں, جن کے ساتھ ان کا کنسرن ہے, سب ان کو یاد رہیں گے. فلانا کدھر بیٹھتا ہے, کتنے ٹائم سے کتنے ٹائم تک بیٹھتا ہے, کتنی فی ہے, کیسی میڈیسن دیتا ہے, میڈیسن کی اویلیبلٹی وہیں سے ہوتی ہے یا کہیں اور اسٹور سے ملتی ہے, میڈیکل اسٹور سے. انفارمیشن زیادہ ہو گئی نا. یس میم. ساتھ میں جی میم. ہمارا کرائٹیریا بھی, جو ہمارے برین کیپیسٹی ہے وہ بھی انہینس ہو گیا. اچھا, پہلے لوگ جو ہے ابھی بھی, اب تو فیشن کے لیے خیر جو ہے وہ رسٹ واچ پہنتے ہیں, لیکن پہلے جو رسٹ واچ تھی وہ مینڈیٹری اس لیے تھی کہ بس وہی ایک سورس آف ٹائم تھا. موبائل فون تھوڑی تھا کہ بس بٹن دبا دیا ٹائم دیکھ لیا. تو جتنا جتنا ہمارا ٹائم گزرتا جاتا ہے, فلو آف انفارمیشن زیادہ ہوتی جاتی ہے, تو ہم اسی کے اکارڈنگ خود کو مینیج کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں. جتنا جتنا ہم اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں گے نا, اتنا اتنا جو ہے ہمارے لیے سروائیو کرنا, ہمارے لیے اس سوسائٹی میں, اس انوائرمنٹ میں جو ہے سروائیول جو ہے وہ ایزی رہتا ہے. لیکن اگر ہم جو ہے وہی وہ پی ڈی سیل کے نمبروں میں پھنسے رہے نا,
تو پھر تو جی آگے بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر پی ٹی سی ایل نمبر اگر آپ کو یاد ہو, ٹیلی فن کا ایک وہ آیا تھا 080078601 کے پتہ نہیں کیا تھا, تو وہ ایک نئی چیز آ گئی. پھر اس کے بعد ورلڈ کال آ گیا. پھر جی پی ڈی سر وائرلیس آ گئے. پھر موبائل فون جو تھا, موبائل فون میں بھی وہ کنیکشن والا فون تھا, اور ایسا موبائل فون تھا کہ اگر میں آپ کو کال کر رہی ہوں تو آپ لوگوں نے بھی پے کرنا ہے اور میں نے بھی پے کرنا ہے. پھر جی نمبرز آ گئے, سم آ گئے, پھر سم کے ساتھ پیکیجز آ گئے. اب دیکھیے کتنا کیا کچھ آ گیا. اب ہمیں سب یاد ہے نا, یس میم. کیونکہ ہمارا انٹرسٹ ہے, ہم نے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے. یہی اپ ٹو ڈیٹ والا کرائٹیریا جو ہے, دس از واٹ وی کال لانگ ٹرم اور ورکنگ میموری آن اے بیسس آف یور ویجیلنس, آن اے بیسس آف یور لیول آف انفارمیشن پروسیسنگ. کوالٹی آف اسٹیمولس آ گئی نا اس میں. یس میم. کوالٹی آف اسٹیمولس ود پیسج آف ٹائم چینج ہوتی رہی, اور ود کوالٹی جو ہے وہ آپ کی برین میں اسٹوریج کیپیسٹی جو ہے وہ انہینس ہوتی رہی. انہینس ہونے کا مطلب بچی یہ کہ آلریڈی آپ کے برین میں اسپیس تھی. انہینس کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ پالش ہونی سٹارٹ ہو گئی. یہ نہیں کہ ود پیسج آف ٹائم آپ کے دماغ میں جگہ بننی شروع ہوگی, نہیں, وہ جگہ آلریڈی تھی, اویلیبل تھی. اب ہم نے اس کو پالش کرنا شروع کر دیا, اس میں جو ہے ہم نے چیزیں ایڈ کرنا سٹارٹ کر دی. تو ایک ہی تھیری کے ساتھ ملٹیپل تھیری اس میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں. کلیئر؟ یس میم. یہی بس وہ 7 نمبر کا, فار انسٹنس موسٹ پیپل وڈ بی ایبل ٹو ریمبر اے 7 ڈیجٹ فون نمبر بٹ وڈ اسٹرگل ٹو ریمبر اے 10 ڈیجٹ نمبر. دس led to a Miller describing the number 7 plus minus 2 as a magical number in our understanding of our memory. اس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ 10 ڈیجٹ, انہوں نے کہا تھا کہ 10 ڈیجٹ نمبر کو ہے کافی کوشش لگی کہ ان کو ریکال کرنے میں, لیکن یہ 1956 کی ہے تھیری ہے. اگر آج کے اکارڈنگ ہم دیکھیں تو وی کین کرٹیسائز دس تھیری کہ جی ریلیٹ کر سکتے ہیں ود موبائل فون نمبرس یا بالکل ڈفرینٹ میم. لوکیلٹیز, یا کہیں پہ آپ نے کچھ یاد رکھنا ہو تو آپ نوٹ تھوڑی کرتے ہیں, یا زیادہ سے زیادہ آپ اپنے موبائل میں ایک اپنے لیے ریمائنڈر رکھ لیتے ہیں, یا الارم جو ہے وہ آپ سیٹ کر لیتے ہیں. اس سے زیادہ تو نہیں کرتے نا. نو میم. یا میری تو عادت ہے, میں اپنے نیل پہ یا تھوڑا سا وہ کلر لگا لیتی ہوں یا مارکر لگا لیتی ہوں کہ مجھے وہ چیز بھولے نا. تو ہر ایک نے اپنے ایج کے لیے اپنے لیے کوئی نہ کوئی کنوینئنٹ وے نکالا ہوتا ہے, رادر دین ٹو کیپ اے ڈائری ود یور سیلف. But why یس. are we able to remember the whole sentence that a friend just has uttered when it consists of a dozen of individual chunks in a form of letters? With a background in linguistics, having studied speech at the University of Alabama, Miller understood that the brain was able to chunk items of information together and that these chunks counted towards the 7 chunks limited of STM. جیسے آپ نے میٹرک میں پیریوڈک ٹیبل پڑھا تھا نا, یس میم. اب اس پیریوڈک ٹیبل کو ہم نے کیسے یاد کیا, ہم نے اس کے لیے ڈفرینٹ جو ہے وہ ایبریویشنز رکھی, یا ہم نے ڈفرینٹ اس کے لیے اسٹریٹجیز رکھی. جیسے فرسٹ جو ہمارا تھا کہ ہم نے اس کو رکھا ہائے لیلا نے کی رب سے فریاد. وہ پہلے ورڈ یس سے سر. ہم نے اس طرح چیزیں بنائی تھی نا. بالکل بالکل میم. تو مطلب ہے کہ وہ چیزیں ہم نے چنکس میں یاد کر لیں, لیکن چنکس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جسٹ 7 یا 8 تک لمیٹڈ ہوں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے لیول آف پروسیسنگ کے بیسس پہ, آپ کی کوالٹی آف اسٹیمولس پہ. A long word, for example, consists of many letters which in turn form numerous phenomena. Instead of only being able to remember a 7-letter word, the mind records it, chunking the individual items of our data together. This process allows us to boost the limits of recollection to a list of 7 separate words.
جتنے دیکھیں نا، اب ایک بندہ ڈرائیور ہے، وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، اب اس کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے سالوں ہو گئے ہیں، اور ایک بندہ ہے جو کہ نیو ڈرائیور ہے، تو کن کی جو ہے ڈرائیو کرنے کی جو ہے سپیڈ، مینٹیننس، یا جو ہے اس کا اگر کسی کراؤڈی یا رش ایریا میں جاتا ہے تو اس کی ڈرائیونگ کن کی اچھی ہوگی، جو نیو ہے یا جو اولڈ ہے؟ اولڈ جگہ. وہ اولڈ. اب اس طرح چنکس بھی ہے، جتنا ہم اپنے لیے کرائٹیریا رکھتے ہیں نا کہ میں نے اس چیز کو اس طرح سے یاد کرنا ہے یا یہ چیز اس طرح سے ہوگی، تو ہم اسی میں کمانڈ حاصل کر لیتے ہیں. جیسے فار گرلز کہ جی کوکنگ ہے، انیشلی چیزیں جو ہے وہ خراب بنے گی، لیکن ود پیسج آف ٹائم جتنا آپ بناتی جائیں گی نا، کوکنگ از لائک این آرٹ. جتنا آپ ٹرائی کریں گے، جتنا آپ اس کو انہینس کریں گی نا، چیزیں اچھی بننا شروع ہو جائیں گی. اب چیزیں اچھی بننا کیا ہے، وہ آپ کا پریکٹس ہو گیا. اب ریممبرنگ کیا ہے، بار بار جب ریپیٹیشن ہوگی وہ آپ کا پریکٹس ہو گیا، ریکال کرنا ہو گیا. اگین وہ ریکالیشن کیا ہے، ٹو ریٹریو یور انفارمیشن. کلیئر؟ جی میم. Miller's understanding of the limits of human memory applies to both the short-term stores in the multi-store model and Bedley and Hicks working memory. ہمیشہ یاد رکھے میموری کے لیے جو ہے وہ کوئی اس کی لمیٹیشن نہیں ہے کہ یہاں تک اتنی لمیٹڈ، اتنے میگا بائٹس یا گیگا بائٹس تک آپ کی جو ہے انفارمیشن سٹور ہو سکتی ہے، باقی نہیں ہو سکتی. اب ایک لیٹ سپوز میکسیمم اگر ہم آج کل زیادہ بھی لائف وہ کر دیں نا، تو 80 ایئرس سے زیادہ کسی کی زندگی نہیں ہے. میکسیمم زیادہ سے زیادہ 80 ایئرس ہم نے رکھ لیا. اب 80 ایئرس میں وہ بندہ یا وہ بندی کتنی ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ملتا ہے لوگوں سے، باتیں سنتا ہے. تو کیا اگر میموری کی کوئی لمٹ ہوتی تو وہ تو بس 20-25 سال کے بعد اس کی وہ سارا سٹاپ ہو چکا ہوتا نا، وہ سارا اریز ہو گیا، پھر نیا آ گیا، پھر اریز ہو گیا، پھر نیا. جیسے ہم اپنے کمپیوٹرز کے لیے کرتے ہیں نا، ڈیٹا زیادہ ہو گیا یا موبائل کے لیے کرتے ہیں تو جو ہے کچھ آئٹمس ہم ڈیلیٹ کر لیتے ہیں. جی میم. ہم برین کی ایگزامپل کمپیوٹر کے ساتھ دیتے ہیں، لیکن برین کی جو ہے لمیٹیشن کی ایگزامپل ہم کمپیوٹر کے ساتھ نہیں دیتے. کمپیوٹر لمیٹڈ ہے، ہیومن میڈ ہے. برین جو ہمارا ہے، برین ہی میں تو ہماری میموری ہے نا، وہ ہمارا انلمیٹڈ. وہ ایک نیچرل فینومینا ہے، ایک نیچرل آپ کی یاد کرنے کی کیپیسٹی، اور ایک جو ہے آپ کی آرٹیفیشل کا مطلب یہ کہ آپ کا موبائل فون یا آپ کا گیجٹ یا اس طرح جتنا ہم ان چیزوں پہ ریلائی کرتے ہیں نا، اپنے موبائل پہ یا اپنے لیپ ٹاپ پہ، تو وہ ہماری جو ہے وہ ہمارا برین جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں ریڈنگ کی جو کیپیسٹی ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے. بکس ریڈ کرنا تو اب تو دیکھیں نا، پہلے جب ہم بکس لیتے تھے تو بکس بڑی ایکسپینسو آتی تھی، بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی تھی، اور ہمیشہ ہی بکس پہ ہمارا ایشو چلتا تھا. سب کہتے تھے کہ بس تم نے صرف بکس ہی لینی ہے اور کچھ تم نے نہیں کرنا. اب بکس دیکھیں نا کتنی چیپ پرائسز پہ ملتی ہیں. یس. پہلے ایک ہی جی کتاب میم. ہوتی تھی 3000 دو، 2800 دو، 3500 دو. اب 3500 میں ایک پوری پیٹی آ جاتی ہے کتابوں کی. یس میم. وہ کتابیں جس کو کیا ہے کہ ہم میم منی ہم نے سوری اب زیادہ تر بکس میم وہ ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں، پی ڈی ایف میں مطلب تقریباً ہر قسم کی بک مل جاتی ہے. اب بکس پڑھنے والے نہیں ہیں نا. جیسے اب مسجدیں یس دیکھیں نا، زارا سن رہی ہیں آپ؟ جی میم. اوکے، اب مسجدیں کتنی زیادہ مسجدیں ہو گئی ہیں، نمازی کم ہو گئے ہیں. جی میم. کتابیں زیادہ ہو گئی ہیں، پڑھنے والے کم ہو گئے ہیں. جو ہے ڈیلی روٹینک جو آئٹمز ہیں ایکسیپٹ فوڈ آئٹمز، جیسے ڈریسز ہو گئے، میک اپ ہو گیا،
یا جی الیکٹرانکس چیزیں ہو گئی, فرنیچر ہو گیا, کارپیٹس ہو گئے, کرٹنز ہو گئے, ایون کہ پراپرٹی ہو گئی. اب ان چیزوں کی جو ہے وہ پرائس جو ہے وہ لو ہو گئی ہیں, لیکن پیسہ نہیں رہا, فلو آف انکم ہماری یس میم. اسٹاپ ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے ایک ہی چیز پہ جب اسٹکٹ ہو جاتے ہیں تو دوسری ہماری جو ہے اس کو جب ہم اگنور کر لیتے ہیں تو ایک اپ ہو جاتا ہے, ایک ڈاؤن پہ آتا ہے, مینٹیننس ہم نہیں رکھ پاتے. بالکل میم. اب دیکھیں ہر ایک گلی میں ایک مسجد ہے, ہر ایک گلی میں. بالکل میم. لیکن نمازی ہے, نمازی ہی نہیں ہے, بندے نہیں ہے, مسجد کیوں بنا رہے ہو؟ جی میم. یس میم. اب یہاں پہ جب ہم ریفارمیٹری ورک کرتے ہیں, کوئی اصلاحی کام کرتے ہیں فار آور سوسائٹی, اپنے معاشرے کے لیے, تو وہ ہم سب سے پہلے جو اصلاحی کام ہوتے ہیں ہم اسی شروع کرتے ہیں کہ مسجد بناؤ. یہ ہماری آرتھوڈاکس جو ہے جو ہمارا کرائٹیریا ہے جس میں ہم بہت زیادہ مذہبی بن جاتے ہیں, اس میں ہم لمیٹڈ رہ جاتے ہیں. میموری ہماری یا ہمارا جو برین ہوتا ہے بس ایک ہی جگہ پہ اسٹک ہوتا ہے, مسجد بناؤ, اللہ کا گھر بناؤ. اب اللہ کا گھر بنانا از ناٹ مینڈیٹری. اللہ کی مخلوق کو فیڈ کرو, کھلاؤ, دس از مینڈیٹری. جی میم. تو اور ایوری تھنگ ڈپینڈس آن یور میموری. میموری آپ کی ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی پرسیپشن پہ. پرسیپشن جو ہے وہ آپ اپنے انوائرمنٹ سے گریب کرتے ہیں, یا ہم پرسیپشن کو اس مسجد کے جو ہے اگزامپل کے ساتھ لنک کرتے ہیں نا, احساس. تو یہ آپ کا احساس, آپ کی سوسائٹی, آپ کا گھر, آپ کا انوائرمنٹ, آپ کا بیک گراؤنڈ ہی دیتا ہے. Only through sustained effort or rehearsing information are we able to memorize data for a long than a short period of time. No, ہم نہیں یاد رکھ سکتے. اگر ہم اس چیز کی ریپیٹیشن نہیں کریں گے, ہم اس چیز کو دوبارہ سے ریکال کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, جب ہم ریکال نہیں کریں گے تو کیسے ہم ڈیٹا ریٹریو کر سکتے ہیں؟ بالکل. کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا فوکس آف اٹینشن ہو, کوالٹی آف اسٹیمولس ہو, ہماری جو ہے کنسنٹریشن ہو. لیکن اس میں سے ایک بھی چیز نہیں ہے نا, تو وہ چیز, وہ کرائٹیریا, وہ سینیریو ہمیں کبھی یاد نہیں رہے گا. ملرز میجک نمبر, جارج ملر, دا میجیکل نمبر 7 پلس اور مائنس, جو کہ 1956 میں انہوں نے ڈسکرائب کیا تھا. دا کیپیسٹی آف شارٹ ٹرم میموری ڈفرینٹ فار وربل آئٹمس اینڈ ڈیجٹس. لمیٹڈ کیپیسٹی آف میموری, انہوں نے کہا تھا کہ لمیٹڈ کیپیسٹی ہے. آرگنائزیشن ایڈز میموری, جو میموری ہے وہ کام کرتی ہے آن اے بیسس آف چنکس. اگر آپ چنکس بناتے ہیں تو آپ کی میموری اچھے سے کام کرتی ہے, لیکن شارٹ ٹرم میموری جو ہے اس کی جو ہے کیپیسٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. یس میم. پھر آ جاتی ہے آپ کی لاسٹ جو ہے میموری اینڈ اسمیل پڑھ لیتے ہیں. The link between memory and senses of smell helps many species, not just humans, to survive. The ability to remember and later organize smells enables animals to detect the nearby presence of a member of the same group, potential prey or predators. But how has this evolutionary advantage survived in modern day humans? اب smell جو ہے وہ just human تک limited نہیں ہے, animals بھی اس کو جو ہے سینس کر سکتے ہیں. I'm not saying فیل کر سکتے ہیں, فیلنگ جو ہے جسٹ فار ہیومن ہے. سینس آف اسمیل, ہم سینس آف اسمیل کی بات کرتے ہیں. اب شیر ہے نا, اگر کہیں پہ بلڈ ہے تو وہ اس کو سونگ کے جائے گا کہ کہاں پہ بلڈ ہے. جی
اور اگر آپ یہ سروائیور پروگرامز دیکھتے ہیں نا، سروائیور پروگرامز میں آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ سمندر میں ہیں اور آپ کو چوٹ لگی ہے تو آپ نے اپنا بلڈ جو ہے سمندر کے پانی سے صاف نہیں کرنا. ایک تو اس میں سالٹ زیادہ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو شارک فشز ہوتے ہیں نا، وہ بلڈ کی جو ہے اسمیل میلوں دور سے ان کو آ جاتی ہے. تو اٹ مینس کہ آپ کا جو سینس آف اسمیل ہے وہ سینس آف اسمیل صرف ہیومن کے لیے لمیٹڈ نہیں ہے، یہ اور آل اسپیشیز کے لیے ہے. جیسے اسنیک کا ہم کہتے ہیں نا کہ سانپ کے بارے میں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم نے سنا تھا، یا ابھی تک اس طرح مت ہے کہ سانپ کے جو ہے وہ کان نہیں ہوتے، سانپ جو ہے وہ سن نہیں سکتا. جی کان ہوتے ہیں سانپ کے؟ تو میں ہاں نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ سانپ کے اگر کان نہ ہوتے تو وہ بین کو کیسے سنتا؟ یس یہ وہ چیزیں جو ہم وہ دادیوں اور اماں کے ٹائم سے سن رہے ہیں نا. اب ضروری نہیں کہ وہ ویزیبل ہو، ہم اس کی اناٹمی کریں، اس کو کاٹیں. اب اگر اس کے کان نہیں ہوتے تو وہ بین کو نہ سنتا. پھر جب وہ میم اصل میں اس کے وہ باہر سے نہیں ہوتے ہیں نا، لیکن وہ جو انر ایئرس ہوتے ہیں اس ٹائپ میں شاید کچھ ہوگا، کیونکہ ہاں دیکھیں وہ باہر سے ان کی جو آیوڈیشن ہے نا وہ ویک ہوتی ہے، وہ وائبریشن پہ زیادہ جاتے ہیں. آیوڈیشن ان کی جو ہے وہ ویک ہو گئی، لیکن انہوں نے جب بین سن لیا نا، جب سانپ جو ہے بین سنتا ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ پھن اوپر کی طرف ہو جاتا ہے. یہ زیادہ تر یہ انڈین ڈراموں میں ہم دیکھتے تھے، وہ اس ٹائم یہ کرشنا ورشنا کے ڈرامے وہ جو اتنے اتنے سنگار کیے ہوتے تھے اس میں ہوتے تھے نا. آج کل تو بچوں کے لیے یہ چیزیں لگاؤ نا، وہ کہیں گے کہ آپ لوگوں کا کیسے بچپن تھا، کیا کیا گندی چیزیں دیکھتے تھے. تو جیسے ہی وہ اس کا پن اوپر کی طرف آ جاتا ہے تو پھر وہ بین جو سپیرا ہوتا ہے، بین کو سرکل میں راؤنڈ راؤنڈ اپنے سر کو یا بین کو ہلا کے اس کو وہ بین بجا رہا ہوتا ہے. وہ اس لیے بجا جتنا وہ اس کو راؤنڈ راؤنڈ اس کو ٹرن کرتا ہے، جتنا اس کو ٹرن کرتا ہے سانپ اسی اکارڈنگ اپنا جو ہے وہ پھن اسی کے ڈائریکشن پہ لے کے جاتا ہے. اور جب وہ سانپ جب رینگتا ہے تو وہ جو ہے وہ ارتھ کی وائبریشن فیل کرتا ہے کہ کوئی ہے یا کوئی نہیں ہے. تو زیادہ تر اس کا جو ہے وہ سینسز جو ہے تھرو اسکن ٹیکٹائل سینسز کے بیسس پہ وہ کام کرتا ہے. تو اسی طرح جو ہمارا اسمیل ہے، اب کتا جو ہے، ڈاگ جو ہے، اس کو سویٹنس جو ہے وہ فیل نہیں ہوتی. سینس آف سویٹنس جو ہے وہ سویٹنس والا کرائٹیریا نہیں ہے. بلی کو بھی جو ہے وہ سویٹنس فیل نہیں ہوتی. اب بی جو ہے بی ہنی بی کو سب کچھ جو ہے وہ بلو دکھتا ہے. اٹ مینس کہ ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک الگ کرائٹیریا رکھا ہے، اور ہم ہیومن جو ہے وہ ہمیں ملٹیپل کرائٹیریاز دیے گئے ہیں. بالکل. Researchers at the University of North Carolina tested the olfactory effects on a memory encoding and retrieval in 1989 experiments. 1989 experiments میں University of North Carolina نے کیا کیا تھا؟ Male college students were shown a series of slides of a picture of females whose attractiveness they were asked to rate on a scale. جو میل ممبرز ہیں ان کو فیمیلز کی پکچر دکھائی کہ اور ان سے پوچھا کہ کون سا کس پوائنٹ کے بیسس پہ ہم ان کی جو اٹریکٹیونیس ہے اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اب عورت جو ہوتی ہے وہ میل کی جو ہے وہ انکم اور اسٹیبلٹی کو دیکھ کے امپریس ہوتی ہے اور یا اٹریکٹ ہوتی ہے. میل جو ہوتا ہے اس کی فزیک کو دیکھ کے اٹریکٹ ہوتا ہے. جیسے وہ ہے نا آج کل زیادہ کامن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو خوبصورت اس لیے بنایا کہ مرد اسے پیار کریں. ایگری؟ پتہ نہیں. بالکل صحیح. اور سیکنڈ پوائنٹ اس کا یہ ہے، اب آپ ایگری ہو جائیں گی زہرا، اور عورت کو بیوقوف اس لیے بنایا کہ وہ مرد سے پیار کرے.
میم یہ تو ہماری بالکل وہ تضحیق ہے نا. عزت ہی ہو گئی. ریئلٹی ہے. اب ریئلٹی جو ہوتی ہے وہ ہمیں بٹر ہی لگتی ہے, اس لیے آپ کو یہ انسلٹ لگی نا. ویسے بچہ کڑوا ہوتا ہے. ہاں سچ کڑوا ہوتا ہے. ہمارے اور میرے اور زارا والے گروپ میں ہے. یس میم بالکل. Viewing the slides of participants who exposed the pleasant odor of a aftershave or unpleasant smell, their recollection of the faces in the slides were later tested in the environment containing either the same or different scent. Sense of smell, اگر کسی نے اچھا ڈیوڈرنٹ لگایا ہے, پرفیوم لگایا ہے, ایسنس لگایا ہے, تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہو گیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہیومن پرسنالٹی کو جب ہم آبزرو کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کے شوز دیکھتے ہیں, شوز سے جا کے ہم ہیڈ کی طرف موو کرتے ہیں نا. پھر اس کے بعد ہم ابھی اسمیل کی بات کر رہے ہیں, تو پرفیوم اسمیل, ڈیوڈرنٹ اسمیل, آپ کے عطر کی خوشبو, تو یہ چیزیں ایک پلس پوائنٹ ہے آپ کی اٹریکشن کے لیے. The results showed that the participants were better able to recall memories when the scent at the time of encoding matched that at the time of recall. جب وہ انہوں نے جو اسمیل اس ٹائم فیل کی تھی نا, اور بعد میں جب اس کو ریکال کر رہے تھے, چاہے وہ اچھی ان کو لگی یا بری لگی, تو اس کے بیسس پہ ہی انہوں نے کمنٹس دیے. These findings suggest that the link between our sense of smell and memories remain, even if it provides less of survival advantage than it did for our more primitive ancestors. Smell and memory. The brain region for smell in rat is closely connected with the brain region involved with the memory limbic system. That is why strong memories are made through the sense of smell. Clear? Yes ma'am. So this Yes, ma'am. was all about your today's topic. کوئی بھی کویشچن ہو, کوئی بھی queries ہو, واٹس ایپ گروپس بنائے ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں. اور کہیں پہ بھی سمجھ نہیں آئے آپ دوبارہ سے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں میرے ساتھ. اور زہرا شمیلہ کو انفارم کر دے کہ آن لائن کلاسز ہیں, اور کائنڈلی جو ہے اس کو جوائن کریں. اب تو گھر میں ہے نا, تو نیٹ تو یوز کر سکتی ہے نا اگر آنے میں پرابلم ہے. جی میم میں بتا دوں گی. چلیے تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے اتنا ٹائم دیا اور اتنا ارلی اٹھے. میم ایک وہ ہے یس پلیز. میم یہ لیکچر آپ سینڈ کر دیں گے؟ لیکچر میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. جی تھینک یو. اوکے تھینک یو. Thank you ma'am. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.